وہ بھی جو ہے وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے جو ہے دوبارہ جو ہے یروشلم پہ حملہ کیا اور سب تباہ و برباد کر دیا. سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ اس کو گرا دیا. وہ آج تک وہ گرا ہوا ہے. اس کی ایک دیوار بچی ہے یروشلم کے اندر، بیت المقدس کے پاس دیوار گریا بہت مشہور ہے، جہاں یہ یہودی وہاں عبادت کرتے ہیں، وہاں روتے ہیں، اور ہم اکثر جو ہم دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ کے اندر. وہ دیوار گریا کے نام سے بہت مشہور ہے وہ. تو وہ دیوار اس سیکنڈ ٹیمپل کی ایک واحد دیوار جو ہے بچی ہوئی ہے اب تک. باقی پورا ٹیمپل جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان کو اس علاقے میں آباد کیا، اور 2 دفعہ جو ہے وہ نافرمانیاں کی انہوں نے، تو 2 دفعہ جو شہر سے ان کو نکال دیا ہے ذلیل و خوار کر کے. ان کو قتل غارت، ان کے قتل غارت بہت ہوئے. قتل اس وقت کے جو بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے بہت زیادہ ظلم کیا. ان کے بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، جوانوں کو قتل کر دیا، اور پورا یروشلم کو جو ہے وہ تخت و تاراج کر دیا، کھنڈر بنا دیا. اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے وہ تابوت جو ہے وہ تابوت سکینہ، اللہ رب العزت نے وہ تابوت سکینہ دوبارہ ان سے جو ہے وہ چھین لیا. ابھی پوری دنیا کے اندر یہ یہودی جو ہیں وہ پھیل گئے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر، اور تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ یہ کوشش کرتے رہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے. اب اس تابوت کے اندر مقصد ان کا یہ تابوت اگر ہمیں دوبارہ مل جائے ایک، تو ہمیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو جائے غیر قوموں کے مقابلے میں. ان کی سب سے بڑی جو حریف قوم یا جو وہ ہے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں سے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ خیبر کی جو خیبر میں جو شکست ہوئی تھی، اور مدینہ سے ان کو نکالا گیا پہلے، پھر یہ خیبر میں آباد ہوئے، پھر خیبر سے نکالا گیا. تو یہ چیز ان کے دل میں ابھی تک کانٹا بن کر کھٹک رہی ہے. اب یہ چاہتے ہیں، ابھی 2 چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں. پہلی کہ تابوت سکینہ مل جائے، دوسرا 3rd ٹیمپل جو ہے ان کو موقع میں. 3rd ٹیمپل کہاں بنانا ہے انہوں نے؟ بیت المقدس جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو شہید کر دیں. اور ان کا یہ گمان ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تابوت جو ہے اس مسجد اقصیٰ کے نیچے جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ دفن ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کی کھدائی بھی کرتے رہتے ہیں تلاش کے اندر. دنیا کے مختلف علاقوں میں، کسی نے کہا جاپان میں ہے، کسی نے انڈیا میں بتایا. تو یہ جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ ایز اے آرکیولوجسٹ وہاں جاتے ہیں، وہاں تلاش میں ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ تابوت ان کو مل جائے تو انہیں وہ واپس جو ہے وہ طاقت مل جائے گی حکمرانی کرنے کی. 3rd ٹیمپل پھر یہ بنا سکیں گے، اور پوری دنیا پر جو دجال ہے اس کا بھی جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا، اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو یہ سپورٹ کریں گے، اور پھر یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ حکومت کریں گے. یہ ان کا ایک پلان ہے، اور اسی کو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نام دیا ہے کہ پورے عرب پہ قبضہ کر لیں گے، اور عرب یہاں سے بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ حکومت کریں گے. اور دیکھا جائے تو انڈائریکٹ وے میں آج بھی کر ہی رہے ہیں. یہ تمام بڑے ممالک جو ہیں مغربی کنٹریز ہیں، ان پہ انڈائریکٹ وے میں جو ہے وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ان کے مالکان یہی لوگ ہیں یہ. اور جتنے آئی ٹی کے حوالے سے جتنے بھی بڑے بڑے یہ فیس بک ہے اور گوگل ہے اور دوسری چیزیں ہیں، یہ سب ان کے کنٹرول میں ہے یہ. اور آئی ٹی میں جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسرائیلی ہے. تو انڈائریکٹ وے میں تو یہ کافی حد تک جو ہے وہ بہت آگے نکل گئے دوسری قوموں کے مقابلے میں، اور کافی حد تک تسلط بھی حاصل کر لیا ہے. لیکن ابھی ان کو اس چیز پہ ان کو اطمینان نہیں ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس تابوت میں، اچھا اس تابوت میں اب ہے کیا؟ اس تابوت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ اس میں جوتیاں بھی ہیں، اور ہارون علیہ السلام کا جو ہے اس میں امامہ بھی ہے،
اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے، اور تورات کی تختیوں کے ٹکڑے یہ وہی ٹکڑے ہیں جو جب آپ تورات کو لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ بچھڑے، گائے کے بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت سخت غصہ آیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام جلالے بھی بہت تھے اور اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اپنے ہارون، اپنے بھائی، ان کی داڑھی پکڑ کر ان سے کہا کہ تم نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ان کو منع کرتا تو شاید یہ مجھے بھی پھر ختم کر دیتے یا قتل کر دیتے یہ، تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ منع نہیں کر پائے۔ تو آپ نے غصے میں جو ہے وہ تورات کی جو تختیاں تھیں، پتھر پہ غالباً لکھا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ انہوں نے آپ نے غصے میں اٹھا کر ایک سائڈ پہ وہ زور سے پھینکی، وہ اوریجنل چیز تھی بالکل، تو اس کے ٹکڑے، چند ٹکڑے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور اسی کے چند ٹکڑے اس باکس کے اندر جو ہے وہ بھی رکھے ہوئے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور نعمت سے نوازا تھا بنی اسرائیل کو، من و سلوہ، یہ بھی آسمان سے آتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ صاحبان، بادل سے صاحبان بھی کیا ہوا تھا کہ دھوپ سے وہ بچے رہیں ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب اس سمندر پار جب پہنچے وہاں وادی طے کے اندر، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں پانی بھی چاہیے، تو 12 چشمے وہ پھوٹے اللہ کے حکم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ پتھر پہ، فلاں پتھر ہے اس پہ مارو، تو اس میں 12 چشمے، تو 12 قبیلے تھے، 12 چشمے ان کو اللہ نے دیے۔ اور اس کے بعد کھانے کی ان کو ضرورت ہوئی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے وہ من و سلوہ، من تورات میں یہ ہے کہ آسمان سے میٹھی چیز، لائک شوگر کی طرح ہوتا تھا یہ، اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر، ایک جانور، پرندہ اس علاقے کا مشہور ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بالکل تیار کر کے وہ ان کو کھانے کے لیے دیتا تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی بھی قدر نہیں کی۔ اور یادگار کے طور پہ اس تابوت سکینہ میں من و سلوہ بھی رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ پچھلے جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے اسکیچز بھی جو ہیں وہ اسی میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس باکس میں بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بڑی جو ہے وہ ان کے لیے سکینہ کا باعث تھے، اطمینان کا باعث، قلب اطمینان۔ ان کو بہت، جب ان کے پاس یہ تھا تو ان سے یہ بہت فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ تابوت جو ہے ان سے چھین لیا تھا، پھر ان کو دوبارہ ملا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ، اور اللہ رب العزت نے اتنی ان کو نعمت عطا فرمائیں، اس میں یہ نعمت بھی بہت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں چھین لی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو آخر میں جب سیکنڈ ٹیمپل ان کا ڈسٹرائی کیا گیا، تباہ و برباد کر دیا، تو وہ کچھ نہیں پتہ چلتا، تاریخ میں ابھی کچھ نہیں پتہ کہ وہ تابوت کہاں گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس کو ایسی جگہ جو ہے وہ چھپا دیا ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں نہیں لگ رہا ابھی تک۔ اور یہ گزشتہ تقریباً گزشتہ کئی ہزاروں سال سے کوشش کر رہے ہیں تلاش میں، لیکن ان کو ابھی تک کامیابی نہیں ہو رہی، اور ان کا ایمان ہے کہ یہ اگر ہمیں مل جائے گا تو پھر ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ تو تابوت سکینہ میں یہ تمام اشیاء موجود ہیں، اور یہ بڑی بابرکت چیزیں ہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کے جو ہے وہ یادگار یہ چیزیں ہیں، وہ ان کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں۔ تو ویسے یہ انبیاء علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، تو بڑی بابرکت ہیں یہ۔ تو یہی وجہ ہے۔ اب جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کو بظاہر اس میں کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو صرف اتنی سی اس میں دلچسپی ہے
کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا سورہ بقرہ میں، جیسے میں نے بہت شروع میں بتایا کہ 2 دفعہ جو ہے وہ دوسرے پارے کے اندر جو ہے آخر میں تمام پوری ایک تفصیل موجود ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیں دوسرے پارے کے آخری بالکل آخری دو پیج ہیں، اس میں ساری اس کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے. تفاسیر کے اندر بھی موجود ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی بڑی تفصیل سے جو ہے اس کا ذکر آیا ہے. اور دوسری جو مشہور پرانی تفاسیر ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ان کا تابوت سکینہ کا ذکر آیا. تو جو کرسچن ہیں ان کو بھی اتنی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ان کے استعمال میں نہیں رہا. عیسائیوں کے، مسلمانوں کے تو ظاہر اس وقت مسلمان اسلام کا نہیں تھا، ظہور نہیں ہوا تھا. تو یہ بنی اسرائیل ہی جو ہے وہ اس تابوت سکینہ سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو یہ وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے اس کی تلاش میں ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ 3rd ٹیمپل اگین اس کو تعمیر کیا جائے. اس چکر میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، وہاں کھدائی کی جائے. تو یہ ہمیں ایک تو یہ کہ 3rd ٹیمپل بنا لیں یہاں پر، اور دوسرا یہ کہ وہ تابوت مل جائے یہ، تاکہ جب ان کا مسیح آئے تو ان کو کامیابی مل جائے، پورے دنیا میں حکومت کر سکے. یہ ان کا خواب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے. اور ہمیں اگر ہم پچھلے 50 سال کی ہسٹری ہم دیکھیں یا 60 سال کی ہسٹری دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے. تو پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اسلحہ وغیرہ اس سے مضبوط کیا، پھر جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کے سے مضبوط کیا اپنے آپ کو. اور موجودہ دور کی جو پھر یہ جاسوسی کا نظام ان کا بہت مضبوط ہے اسرائیل کا. اور یہ جو جتنے بھی موبائلز وغیرہ ہیں یہ اس کی اندر کا جو سارا سسٹم ہے یہ سب ان کے کنٹرول میں ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ اب موبائل جس کے پاس بھی یہ اینڈرائڈ موبائل موجود ہے تو وہ کوئی چیز اب سیکریٹ نہیں رہی ہے. ہر آدمی کا وہ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. ایک عجیب ان کے انہوں نے نظام بنایا ہے. تو اس میں بہت آگے نکل گئے یہ. بس ان کو ابھی انتظار ہے کہ کسی طریقے سے یہ اب ایک انسان کی اپنی ایک تدبیر ہوتی ہے، ایک اللہ کی ہوتی ہے یہ. واللہ عالم بالصواب آگے کیا معاملات ہوں گے، اللہ کیا چاہتا ہے یہ کس طریقے سے. قرآن میں تو یہ ہے کہ میں تمہیں 30 مرتبہ اسی سرزمین فلسطین میں جمع کروں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر تو ہمیں یہ لگا کہ اسرائیل جو کا جو وجود ہے وہ بڑا جو کہتے ہیں نا اللیگل جو ہے ریاست ہے یہ، لیکن اس میں اللہ کی منشا بھی شامل، کیونکہ جب تک یہ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے تو پھر آخری اب ان جو ہے 2 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، پھر ان کو 2 دفعہ آباد کیا. اب 30 مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اور پھر ان کو یہ سزا دے گا اور یہ آخری ہوگی. پھر ان کو جو ہے وہ ان کی بچت نہیں ہے یہ. تو دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی. یہ قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اس حوالے سے جو ہے احادیث مبارکہ مل جائیں گی کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. یہ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے یہ، پھر آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں بات کریں گے. ہمیں سبق ملتا ہے اس سے یہ کہ جو قومیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی اس اور نافرمانی کرتی ہے تو اللہ رب العزت وہ نعمت چھین لیتا ہے. تو ہم نے اپنے دین کی ہم نے قدر نہیں کی. آج ہم نے دین کی قدر نہیں کی، اللہ کے احکامات میں ہم نہیں چلے جس طرح ہمیں چلنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا. تو آج مسلمان بھی جو ہے وہ محکوم بنے ہوئے ہیں. اور وہ حدیث بہت مشہور ہے، میں نے پہلے کسی بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بھوکے کھانے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. تو آج وہی چیز سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر رہے ہیں. خاص طور پہ یہ پاکستان ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. عرب کے اندر جو ہے کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ہم نے وہ نعمتوں کی جو ہے بجائے ہے کہ نعمتوں کو ایک پازیٹیو وے میں ہم لے کے چلیں اور اس کو ہم استعمال کریں اسپیشلی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے. ہم نے وہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آج ہمیں تقسیم کر دیا مسلمانوں کو. 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن کوئی ایک مسلم حکمران جو ہے وہ اس حوالے سے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بات نہیں کر رہی ہے.
بیانات تو اپنی جگہ ہے، بیانات دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی بیان دے سکتا ہے، مذمتی بیانات ہر ملک کے جو سربراہ ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن کسی کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی. کیوں کہ یہ جب تک جو ہے وہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ، ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، متحد نہیں ہوں گے. اور اس میں بھی شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اس میں بھی اللہ کی، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ہمیں وہ بہت جو ہے تکلیف دہ لگتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہمارے پاس حدیثیں بھی پہنچی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب اس کے لیے یقیناً قربانی تو دینی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سال جو ہے وہ فرام ڈے 1 اور آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر کتنی قربانیاں دیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے. آپ مسلسل جو ہے جنگوں میں جو ہے وہ مسلسل آپ نے جو ہے وہ جنگوں میں حصہ لیا، جنگوں میں رہے، غیر مسلم جو مسلمانوں پر جو ہے وہ جہریت ایگریشن کرتے تھے، آپ ان سے اللہ کے حکم سے جہاد کرتے تھے. یہ تو ایک وقت آئے گا کہ مسلمان پھر غلبہ حاصل کریں گے، لیکن آج کے حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، ہمارے اپنے اعمالوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کے احکامات پر اور اس کے نبی کے طریقوں پہ چل رہے ہیں یا نہیں. اگر چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں چل رہے تو بہت فکر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی جو ہے حفاظت کریں، اور ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. السلام علیکم.